نام اتنا طویل ہے کہ علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی، چشتی سے کیا مراد ہے؟ چشتی چونکہ جیسے میں نے ابتدائی طور پہ عرض کیا ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ حضور سلطان الہند غریب نواز کب آئے تھے برطانیہ؟ 1978 میں آئے ہوں جی۔ کیوں آئے تھے؟ الحمدللہ میں دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ کیا ایسا کر پایا؟ الحمدللہ اللہ پاک کے احسان۔ ایک گھر خریدا بلکہ کرائے پہ لیا، اس کو بطور مسجد استعمال میں لایا، ایسا ہی ہے؟ یقیناً جب میں یہاں نیوٹن میں آیا تو اس وقت صرف ایک مکان تھا، نمبر 2 ویسٹ ون روڈ، جو ہمارے دوستوں نے میرے آنے سے پہلے خرید کر اسے بطور مسجد وہ استعمال کر رہے تھے۔ تو 80s کے دور میں جب آپ یہاں پہ آئے تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ 26 ایئرز۔ کافی جذبات ہوتے ہیں، انسان جوان ہوتا ہے، اور ایک گھر سے 2 سے 3 سے 4 ہوتے ہوئے آج لوٹن میں 25 مساجد ہیں۔ یہ کریڈٹ کس کس کو جاتا ہے؟ الحمدللہ اس میں علماء کرام، مشائخ کے کردار کے ساتھ ساتھ مذہبی قیادت کے ساتھ ساتھ میں مزدور طبقے کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی۔ کیا یہ درست ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک کے اندر آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کو مکمل طور پہ مذہبی شخصی آزادی حاصل ہے؟ الحمدللہ یقیناً اگر اسے صحیح معنوں میں سوچا جائے تو جو آزادی ہمیں یہاں حاصل ہے ممکن ہے کہ وہ کسی اسلامی ملک کے اندر نہ ہو۔ کبھی آپ کو کسی نے روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، نماز پڑھنے اور جمعہ پڑھنے سے روکا؟ یقیناً انہوں نے ہمیں انکریج کیا ہے اور ہمارے اس عمل کو۔ اس ملک کے اندر لاؤڈ سپیکر میں اذان بعض مساجد میں بعض اوقات کی دی جاتی ہے، یہ درست ہے؟ یہ بھی اللہ کا احسان، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ انگریزوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے اپنی اپنی عبادت گاہیں، خاص کر عیسائیوں کے چرچ ہیں، اس میں لاؤڈ سپیکر نہیں لگا؟ یقیناً ان کے ہاں اپنا ایک نظام ہے جسے وہ گھنٹی بجا کر اذان کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے بڑے اچھے خطہ پٹوار کے علاقے گجر خان سے ہے، سینکڑوں مساجد ہیں وہاں پہ، درجنوں نہیں۔ پورے پاکستان کے اندر جتنی مساجد ہیں، جتنے مسالے کی مساجد ہیں، کیا ان کے اوپر لاؤڈ سپیکر ہونے چاہیے تھے؟ یقیناً ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ کسی کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، ویسے مساجد کے اندر اذان اہتمام کے ساتھ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن جب یہ لاؤڈ سپیکر نہیں تھے تو بہت بہتری تھی، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ یقیناً یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں، سادے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، محبت والے لوگ تھے، اخلاص والے لوگ تھے۔ رمضان کی آمد ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال ہم عید کرتے ہیں، اور ہر سال نہیں ہر روز چاند نظر آتا ہے۔ کیا اس بار روزہ ایک ہی دن ہوگا؟ میں اللہ کی بارگاہ سے امید ہوں کہ اس مرتبہ ایک ہی رمضان شریف کا آغاز ہوگا اور ایک دن عید ہوگی۔ آپ نے 1986 سے 2023 تک صحیح تعین کیا عید کرنے اور روزہ رکھنے کا، تو پھر باقی غلط کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ہم شریعت مطالعہ کی بالادستی کو برقرار رکھیں۔ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، 4 رکعت نماز فرض ظہر، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ جب یہ کہہ دیا تو پھر مسئلہ کیا بچا چاند دیکھنے اور نہ دیکھنے کا؟ یقیناً آپ نے جو بات کہی ہے درست ہے۔ علامہ صاحب، غیر اسلامی ملک کے اندر ہم دونوں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف برائی ہے، جوا خانے، شراب خانے، ڈانسنگ کلب ہے، سینماز ہیں، اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں کمپیئر ٹو پاکستان تھوڑی آبادی ہوتے ہوئے زیادہ تعداد میں مسجد میں سجدہ دیتے ہیں، یہ فخر والی بات ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کا باپ مر جائے اور اس کا بیٹا جوان ہو اور بالغ ہو، وہ اپنے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ اس کی تربیت کس نے نہیں کی؟ یقیناً یہ حق بنتا ہے، شریعت نے مختلف۔ علامہ صاحب، کیا نماز کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں لوگوں کو؟ نماز ہوتی وہی ہے جو ترجمے کے ساتھ ذہن قبول کر رہا ہو۔ علامہ صاحب، وہ کون سی وجہ بنی کہ آپ کو یہاں کے شاہی خاندان نے MBE ایوارڈ کے لیے آپ کا انتخاب کیا؟ میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم سے جب ایوارڈ لینے جائیں گے تو محسوس کرتے ہیں کہ یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے آپ کے لیے نہیں، پوری کمیونٹی کے لیے؟ یقیناً میری شہزادہ چارلس سون سے 2 دفعے پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ بطور مسلم چیپلن اسپتال میں بھی
اور جیلوں کے اندر بھی خدمات انجام دی. یہ کون سا دور تھا؟ الحمدللہ فرسٹ ٹائم ان 1990 میں بیڈ فور کی سب سے بڑی پریزن میں بطور چیپلن ایز اے آنری. جس قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب کو بطور چیپلن اعزازی طور پہ جیل میں اور اسپتال میں تعینات کیا گیا، ان کو تنخواہ ملتی تھی؟ بغیر کسی تنخواہ کے، معاوضے کے میں نے یہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ بسا اوقات جیلوں کے اندر کیا ہے. بطور چیپلن نہ صرف کھانا کھلایا رمضان میں، آپ نے مسلمانوں کو نہ صرف امامت کروائی، جمعہ پڑھایا، روزے رکھوائے، بلکہ غیر مسلموں کو تبلیغ کی. جی ہاں، یقیناً جا کر وہاں اسلام کی طرف. جیل کے اندر کوئی بھی انسان جو ہے وہ پاک صاف بڑے کم ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، کوئی قاتل ہوتا ہے، کوئی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی تربیت کرتے رہے. موسٹلی ہمارا تعلق مسلم چیپلن بحیثیت مسلم چیپلن تھا، اور میں مسلمانوں کو ہی وزٹ کرتا تھا. کبھی پاکستان بھی اتفاق ہوا جیل میں قیدیوں کو ملنے کا؟ بیسکلی جب میں پاکستان تھا، میں یقیناً جیلوں کے اندر ایک دفعہ خود بھی، 2 دفعہ ڈیورنگ تحریک نظام مصطفیٰ جانا ہوا، اور ایک مرتبہ خالصتاً وزٹ کرنے کے لیے بھی گیا تھا. آپ نے جیل کاٹی؟ لوگ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، کھانے کو زندہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسے اور کھانا دینے کے بجائے لوگوں کو خون دیتے ہیں. بیسکلی قریش صاحب، تھیلاسیمیا ایک ایسا مرض ہے. اگر میل مذہبی اسکالر بن سکتے ہیں تو خواتین کیوں نہیں؟ ایک اچھی بات ہے، لیکن امامت عورت کو حق نہیں دیا گیا. تعلیم حاصل کرے، تعلیم کو آگے پھیلائے، یہ تو ہر مسلمان پر دین کا حاصل کرنا ضروری ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو پچھلے 1.5 سال سے زائد عرصے سے بند ہے، اس کے بند ہونے سے لوگ مر جائیں اوورسیز پاکستانی اور کشمیری تو وہ اپنی میت لے کے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں سے میت مفت میں جاتی تھی. بندش کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں. یقیناً PIA ایک بہت بڑی سہولت تھی. سب سے پہلی سہولت تو یہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں مذہبی اسکالر ہیں اور تقریباً سینکڑوں مساجد ہیں برطانیہ کے اندر. آبادی بھی ہماری اچھی خاصی ہو گئی. کیا مذہبی اسکالرز نے وہ تبلیغ کی غیر اسلامی ملک کے اندر جو کرنی چاہیے تھی؟ قریش صاحب، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے، لیکن یہ جو آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مساجد نظر آ رہی ہیں، گنبد و مینار والی مساجد نظر آ رہی ہیں، اس میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے. 4تھی نسل تک ہم پہنچ چکے ہیں، 5ویں نسل کا آغاز ہو چکا ہے، 21ویں صدی میں داخلے غیر اسلامی ملک کے اندر ہیں. ہماری نسلوں کا مستقبل کیا ہے اس ملک کے اندر؟ اللہ کی بارگاہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. جناب کیپ پہنی ہے، داڑھی بھی کالی ہے، سائز بھی ٹھیک ہے، سلوار قمیض پہنتے ہیں، یہاں انگریز پینٹ کوٹ پہنتا ہے، آپ اکثر اس میں ہوتے ہیں. کبھی کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے؟ الحمدللہ. میں یہ آپ سے واضح کر دوں کہ یہ جو ہمارا لباس ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. بہت شکریہ. بہت مہربان، بہت مہربان. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.